تو وہ پھر یہ بات جمالی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ اب میں کب تک اس طریقے سے چلوں گا کہ چیف جسٹس صاحب ایک بات کہتے ہیں اور ہمارا ایک ویو ہے، یہ تو پھر میرے لیے مسائل پیدا ہوں گے، تو آپ بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے پھر مشورہ کیا پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے، تو پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن رشید رضوی صاحب تھے اور ایک مشتاق میمن صاحب میرے دوست ہوتے تھے سینئروں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم پٹیشن فائل کریں گے اس کی۔ تو انہوں نے پھر سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن بنائی جس میں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ یہ جو اپائنٹمنٹ ہے اور جو ٹینیور ہے شیروانی صاحب کا اور کلور صاحب کا، یہ ایک سرٹن پیریڈ تک ہے، اس کو کرٹیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو ہے چیف جسٹس صاحب کا کہنا کہ ان کا پیریڈ ختم ہو گیا اور یہ جج نہیں رہے، وہ غلط ہے۔ اور اس میں انہوں نے پورے فیکٹس دیے، پورے مطلب جوڈیشری کا جس طریقے سے کیا گیا احاطہ پورا فرام سسپینشن آف افتخار چودھری صاحب ٹو ری انسٹیٹمنٹ، وہ پورے احاطہ دے کے پھر یہ ساری چیزیں آئیں ہماری، انہوں نے پریئر کی کہ ان کو کنٹینیو کیا جائے ان کا جب تک کہ پیریڈ نہیں ہے۔ اور اس میں پھر جو میری پرسنل آصف زرداری صاحب سے ان کی جو کرسپونڈنس تھی مجھ سے، اس کا بھی حوالہ دیا کہ پرسنلی باعث ہیں زرداری صاحب، اس وجہ سے ان کو کنفرم نہیں کیا گیا، جبکہ چیف جسٹس نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا کنفرمیشن کے لیے۔ اب یہ جیسی پٹیشن گئی افتخار چودھری صاحب جو کہ چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس پٹیشن کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں، لیکن کام نہیں کرنے دیں، شیروانی صاحب کو کہیں اب ایسے ہی بیٹھیں جب تک ہم پٹیشن ڈیسائیڈ نہ کریں۔ اب یہ پٹیشن تو ان کے پاس آئی تو ان کے میرا خیال یہ کہ مرضی کے مطابق ہی تھی کہ جو پورا ان کا سسپینشن اور ری انسٹیٹمنٹ پورا اس میں قانونی نکات تھے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے، کس طریقے سے ساری چیزیں اس میں تھیں پٹیشن میں، تو انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور پٹیشن انہوں نے لگا دی ریگولر ہیئرنگ پہ، پٹیشن چلتی رہی اور آخر میں وہ 31 جولائی کو فیصلہ آیا 2008 کو کہ سارے ججز جو پی سی او میں اپوائنٹ ہوئے تھے وہ سب انلیگل اپوائنٹمنٹ، اور اس میں ہمیں بھی اور اس میں لے لیا کہ آپ بھی چونکہ ڈوگر صاحب کے ریکمنڈیشن پہ ری اپوائنٹ ہوئے تھے، لہذا آپ بھی جج نہیں رہے، اور تقریباً 100 ججز کا انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ اب مطلب اب جو ہے وہ ہمارے وکیل بڑا ہار وار پہن کے آ گئے، صاحب ہماری پٹیشن الاؤ ہو گئی، لیکن جس کے لیے گئے تھے وہ تو اس کو تو ریلیف کوئی لیا نہیں، اور لوگوں نے کہا تم نے مٹھائی وٹھائی کھا لی اور ہار پہن لیے، لیکن جو ریلیف کے لیے گئے تھے جو پٹیشن تھی وہ تو اپنی جگہ رہی۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اس طریقے سے اب جو فیصلہ اس کے ہم ریویو فائل کریں گے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا اس کو۔ خیر بہرحال وہ ریویو بھی تیار نہیں ہوئے ریویو فائل کرنے کی، لیکن میرے پاس اسی دن ایک فون آیا سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے فون کیا کہ شیروانی صاحب یہ فیصلہ تو آ گیا، وہ جج صاحب خود بھی افیکٹ ہوئے تھے، وہ سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ، کہ آپ کا اپوائنٹمنٹ دوبارہ ہم پروسیس کریں گے تو آپ پریشان نہ ہو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی ہے، جو بھی فیصلہ ہے، تو فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد دوبارہ ہمارا نام گیا ایز اے کنفرم جج، چونکہ ہم دوبارہ ڈسٹرکٹ جج ہو کے آ گئے، اور وہ سارا پیریڈ جتنا بھی نوٹیفیکیشن تھے، جو بھی قانون بنا تھا، جو فیصلے تھے، سب نل اینڈ وائڈ ہو گئے، اپوزیشن وہ پرانی ریسٹور ہو گئی، جہاں پہ ہم ڈسٹرکٹ جج ہو گئے، اور ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے ہمارا نام دوبارہ گیا۔ اب یہاں کے چیف جسٹس صاحب نے میرا نام بھیجا ایز اے کنفرم جج، اور بڑی تعریفی کلمہ۔ اس کے بعد جو ہے وہ نام افتخار چودھری صاحب کے پاس پڑا، اور دوسرے نام ہو گئے کنفرم، لیکن افتخار چودھری صاحب نے میرا نام نہیں کنفرم۔ ایک دفعہ گیا، پھر دوسری دفعہ پھر نام گیا، لیکن افتخار چودھری صاحب کیا ان کی مجبوریاں تھیں انہوں نے کبھی نہیں بتائی، لیکن ان کے اس فیصلے سے جس پہ 100 ججز فارغ ہوئے، ان ججز کو ضرور فائدہ پہنچا جنہوں نے پی سی او میں اوتھ لیا تھا لیکن افتخار چودھری صاحب کے قریب تھے۔ مثلا آغا رفیق صاحب نے پی سی او کے تحت اوتھ لیا تھا، لیکن ان کو انہوں نے چیف جسٹس فیڈرل شریعت کورٹ بنا دیا۔ مطلب ان کے فیصلے جو تھے وہ بالکل ناراضگی اور خوشی کے اوپر تھے،
بڑا مسئلہ تمام چہرے اگر کوئی بے نقاب کر دے سمتھنگ لائک دیٹ اس کے شعر بھی آتی ہے، لیکن تو آپ جو بتا رہے ہیں جی وہی کہانی سے تو پھر اس طریقے سے وہ ہم ایز اے ڈسٹرکٹ جج رہ گئے اور ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے ہماری پوسٹنگ ہو گئی کسٹم اپیلیٹ ٹریبونل میں. میرے 3 مہینے بچے تھے ریٹائرمنٹ کو، تو 3 مہینے ہم نے انکم ٹیکس اپیلیٹ ٹریبونل میں پورے کیے اور وہاں سے فارغ ہو گئے. تو اس طریقے سے ہمارے انکار پہ ہمیں بار بار نکالا گیا اور بار بار ری انسٹیٹ ہوئے، بار بار نکالا، لیکن الٹیمیٹلی ہائی کورٹ کی ججی سے فارغ اس طریقے سے کیا گیا کہ پرسنل پسندیدگی اور ناپسندیدگی. یہ تو آپ کی کہانی میں سن رہا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کوئی لوڈو کا کھیل دیکھ رہا ہوں، سانپ اور سیڑھی کا، یہاں سانپ بار بار ڈس کے نیچے پھینک رہے ہیں. جی بالکل اسی طریقے سے ہوا کہ وہ بار بار. کبھی پیچھے پلٹ کے دیکھا تو افسوس نہیں ہوا کہ میں تھوڑا سے چھوٹا سا کمپرومائز کر لیتا، ان سے کرتا ان سے کرتا، سارے زمانے میں کمپرومائز شروع سے عادت نہیں تھی، مطلب اصولوں پہ. ویسے تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ میری پوری سروس میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کسی سے کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی، لیکن جہاں پر بات اصول کی آئی تو ہم نے بڑے ہمبل طریقے سے اپنے اصولوں پر چلنے کو ترجیح دی. ہم نے کبھی جھگڑا تو نہیں کیا جی، لیکن یہ جو اصول ہیں وہ اصول ہیں. اس کے تحت ہمارے بہت سے دوست ناراض ہوئے، بہت سے ہمارے عزیز ناراض ہوئے، بہت سے استاد ناراض ہوئے، سینئر ناراض ہوئے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی شیروانی صاحب نے بدتمیزی کی ہے. بعض لوگ ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا کہ بڑے مطلب ایروگینٹ بھی ہوتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ایروگینسی نہیں تھی مزاج میں. کام اپنے قانون کے مطابق کیا لیکن ہمبل طریقے سے کیا، جو میرا خیال ہے ایک جج کا وطیرہ ہونا چاہیے. پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو افسوس نہیں ہوتا کہ ہائی کورٹ میں پہنچنے کے بعد اپنی خواہش ہوتی ہے کچھ تھوڑا سا اور ایکسٹینشن مل جائے، ایلیویٹ ہو جائیں، لیکن آپ نے جو راستہ چنا ہوا مشکل راستہ تھا، وہ مشکل راستہ تھا. اور میں کہتا ہوں کہ جو افسوس نہیں ہوا، کوئی افسوس نہیں ہوا، اس لحاظ سے افسوس نہیں ہوا کہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کرا دی. اب کیا پتا تھا اگر میں سارے کمپرومائز کرتا اور میرا حشر کیا ہوتا. انسان اپنا عمل دیکھے نا، رزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا. جیسے میں نے کہا نا کہ میں ہائی کورٹ سے جب میں پہلی دفعہ فارغ ہوا تو مجھے سعید الزمان صدیقی صاحب نے امیڈیٹلی کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن میں ڈائریکٹر رکھ لیا. تو میں امیڈیٹلی اپوائنٹ ہو، اس وقت تو میں ایز اے ڈسٹرکٹ جج بھی ریٹائر ہو چکا تھا اس کے تحت، پی سی او کے تحت. اس کے بعد پھر جب میں ڈائریکٹر کراچی سینٹر فار ڈسپیوٹ ریزولوشن ہوا اور پھر میں ری اپوائنٹ ہو گیا، ری اپوائنٹ ہو کے پھر فارغ ہو گیا. اس کے بعد پھر میں الیکشن ٹریبونل میں چلا گیا اور اس کے بعد میں چیئرمین انسپیکشن ٹیم ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس کو بھی کور کر لیں اس دور کو کہ وہاں سے فارغ ہی ہوئے. چیئرمین وہ میں نے آپ سے بتایا نا، چیئرمین مجھے رکھا گیا چیئرمین انسپیکشن ٹیم. جی جی جی. تو چیئرمین یہ آپ کا یہ کس دور کا قصہ ہے؟ یہ 2015 ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے چیف جسٹس صاحب نے بلایا تھا. میرا خیال ہے میں نے آپ کو پہلے بھی تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے بلایا تھا کہ بھئی آپ کا ریکارڈ جو یہ اپنے فیصل عرب صاحب اور جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے، سجاد علی شاہ سینئر جج تھے، فیصل عرب چیف جسٹس، انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ بھئی شیروانی صاحب ہم آپ کی سروسز لینا چاہتے ہیں اور آپ ہماری ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں امپروومنٹ لے کے آئیں. جس طریقے سے آپ نے اپنے ڈسٹرکٹ چلائے تھے جی جی، اور جس طریقے سے آپ کا کیریئر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری ساری جوڈیشری، سبارڈینیٹ جوڈیشری اسی طریقہ کار کو اپنائیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھئی اس کے تحت آپ مجھے کچھ اختیارات دیں. تو انہوں نے کہا آپ کو سارے جو بھی اختیارات آپ چاہیے وہ ہم اختیارات آپ کو دیتے ہیں. تو انہوں نے میرے ریکمنڈیشن میں چیئرمین انسپیکشن ٹیم رکھا. اچھا، چیئرمین انسپیکشن ٹیم کے لحاظ سے میرے اوپر 2 ذمہ داری تھی. ایک تو یہ کہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز کو کام کے بارے میں بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں تاکہ یہ بیک لاگ کلیئر ہو. دوسرا چیز یہ کہ جو میرا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سافٹ ویئر تھا کیس فلو مینجمنٹ کا، جو ہائی کورٹ میں آ چکا تھا، اس کو امپلیمنٹ کراؤں. کیونکہ ہائی کورٹ میں کیس فلو مینجمنٹ سافٹ ویئر تو ہو گیا تھا، بن گیا تھا، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی تھی، ڈیٹا اس میں نہیں آ پا رہا تھا. تو اس کا 18 ڈیٹا ڈلوایا، ججز کو کانفیڈنس دیا کہ آپ کس طریقے سے کام کریں گے کہ آپ کی آؤٹ پٹ زیادہ ہوگی، آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، آپ کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. اس طریقے سے کام ہوا. ایک دفعہ واقعہ یہ ہوا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں بار کے کچھ وکیلوں نے ایک جج صاحب کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کی
اور وہ جج صاحب کو پکڑ کے بار روم میں لے گئے زبردستی. ڈسٹرکٹ جج نے وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا اور ایسی بس کمپرومائز کرا دیا کہ چلو وہ آئندہ نہیں. لیکن جب بات میرے علم میں آئی اور میں نے چیف جسٹس کو یہ بات بتائی کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جو میرے خیال سے قابل برداشت نہیں تھا, تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کیا ایکشن لیا اس کے اوپر؟ تو میں نے کہا ایکشن میں لوں گا اس کے اوپر, میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, آپ جو اجازت مجھے دیں میں اس کے مطابق کام کروں گا. تو انہوں نے کہا آپ فوراً ڈسٹرکٹ جج کو بلائیں اور ان کو آپ او ایس ڈی بنا دیں, کہ وہ ڈسٹرکٹ جج ہمارے پاس رپورٹ آنی چاہیے تھی. ڈسٹرکٹ جج کی ابھی تک رپورٹ نہیں آئی اور یہ بات ہمیں کہیں اور سے پتہ چلی ہے. تو ڈسٹرکٹ جج صاحب کو پھر ہم نے دوسرے ڈسٹرکٹ جج کو وہاں رکھ دیا اور جج صاحب کو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا بلایا, ان کی ساری کمپلینٹ لی, انہوں نے ساری باتیں کنفرم کی اور اس کے بعد پھر دوسرے ڈسٹرکٹ جج کو وہاں پوسٹنگ کی اور ان کو ہم نے کہا کہ یہ جو جن وکیلوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے خلاف پراپر ایف آئی آر ہونی چاہیے. ان جج صاحب نے ایف آئی آر کرائی اور جب ایف آئی آر ہوئی تو پورے وکلا برادری ایک طرف ہو گئی کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اگر جج کے ساتھ بھی بدتمیزی ہوئی ہے تو معاملہ کمپرومائز ہو گیا اور اب یہ شیروانی صاحب نے کیوں کیا اس قسم کے. اور پوری جوڈیشری ایک سائڈ پہ تھی کہ نہیں اس پہ ایکشن ہونا چاہیے قانون کے مطابق, کیونکہ انتہائی گھناؤنا جرم ہے کہ آپ کسی جج کو زبردستی پکڑ کے بار روم میں لے جا کے اس کی سرزنش کریں. یہ تو ناقابل برداشت بات تھی نا. اور چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی کانفیڈنس میں لیا اور ان کا نہیں بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اور پھر بار والوں کو بلایا, بار والوں نے مطلب اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ وہ معافی بھی مانگیں اور انہوں نے کہا نہیں جی جو بات ہو گئی وہ ہو گئی, بس ختم کرے, آئندہ نہیں ہوگی. لیکن چیف جسٹس صاحب اس بات پہ تیار نہیں تھے. تو انہوں نے پورا ایک جلوس نکالنا چاہا کہ ہم پورا جلوس نکالیں گے ڈسٹرکٹ کورٹ سے اور ہائی کورٹ لائیں گے اور چیف جسٹس کے خلاف بھی نعرے اور میرے خلاف بھی نعرے. ہم نے بھی اس کو ریزسٹ کیا. ریزسٹنس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بار پوری خلاف ہو گئی میرے, کہ یہ شیروانی صاحب کی وجہ سے ساری چیزیں ہوئی. اور پھر انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی میرے اپوائنٹمنٹ کے خلاف اور وہ پٹیشن کچھ دنوں کے بعد وہ لا ہو گئی اور میرا اپوائنٹمنٹ انلیگل ہو گیا. چیف جسٹس کے خلاف وہ ججمنٹ تھا. ایک جج ہائی کورٹ کے جج نے اپنے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ کی یہ آرڈر اپوائنٹمنٹ انلیگل ہے, لہذا میں فارغ ہو گیا. میں اسی دن فارغ ہو کے آگے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اپیل بھی کرنا چاہتے تھے, لیکن میں نے کہا سر اس کو آپ نہ آگے بڑھائیں کیونکہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں جو کچھ ڈیلیور کرنا چاہتا تھا اللہ کا شکر ہے بڑی حد تک ڈیلیور کیا. ہم نے بیک لاگ 50,000 کیسز کا بیک لاگ کلیئر کیا. اب ججز طریقے سے کام کر رہے ہیں ڈسپلن طریقے سے, وہ اب باتیں بہتر ہو گئی ہیں اور اب ہمارا انفارمیشن ٹیکنالوجی جو سافٹ ویئر تھا وہ بھی پوری طرح امپلیمنٹ ہو گیا ہے. تو میرا جو آنے کا پرپس تھا وہ پورا ہو گیا. لہذا اگر ایک ججمنٹ آیا ہے تو اس کو آنر کرنا چاہیے اور اس آنر کرنے میں مجھے آپ جانے دیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے اس بات پہ تیار ہو گئے. تو اس طریقے سے وہاں پر بھی ہم یہ اپنے انکار کی بنیاد پہ یہ سزا ہو گئی. جب آپ فائنلی وہاں سے ریٹائر ہوئے اس کے بعد آپ کے ساتھ بار کا اور بردر ججز کا کیا رویہ تھا؟ اس میں کوئی گرمجوشی تھی, اس میں سرگوری تھی؟ وہ ججز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ججز ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ نہیں مطلب آپ کی فرمانے سے آپ نے بہت دور دیکھا ہے کہ جاتے تھے تو ہار اتنے کہ چہرہ چھپ جائے اس کے اندر. جی وہ یہ ہوا نا کہ اب جب وکیلوں کی مرضی کے مطابق کام اگر ہو رہا ہے پھر تو آپ کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں. جی 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 کہ ہم نے جب اس ایکشن کو اسی کے مطابق لیا, چیف جسٹس کے سسپینشن کو اور اپنا ریزگنیشن کیا, تو اس کو تو وکیلوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. اچھا جب ہم نے وکیلوں کے خلاف ایکشن لیا تو سارے وکیل ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے. تو لوگوں کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں ان کی پسند ناپسند کے لحاظ سے ہوتے ہیں. اگر آپ کا ایکشن ان کی پسند کے مطابق ہے تو واہ واہ ہے, اور ان کی پسند کے مطابق نہیں ہے اور چاہے جتنا صحیح فیصلہ ہے تو پھر آپ کو کنڈیم کریں گے. میرے خلاف ایک دفعہ انہوں نے کراچی بارنے سے پہلے بھی میں نے بتایا ایک ریزولوشن کی کہ جی جب میں نے ان وکیلوں کے خلاف ایف آئی آر کرائی کہ جنہوں نے کورٹ میں ایک پولیس افسر کو مارا پیٹا, جج صاحب کی موجودگی میں کرسیاں چلائیں اور اس کے اوپر وہ کلوز سرکٹ ٹی وی نے سب کچھ دکھایا اور وہ چیف جسٹس صاحب کو رپورٹ ہوئی, تو وکلا حضرات کہتے تھے کہ بھائی چیف شیروانی صاحب کو کرنا نہیں چاہیے تھا ایف آئی آر. تو اس کے اوپر ناراض سے انہوں نے ریزولوشن کی. تو جب ہم نے ریزائن کیا حیدرآباد میں ایز اے ڈسٹرکٹ جج تو سارے
کراچی کے وکیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا سر آپ نے تو بہت بڑا کام کیا. میں نے کہا بھائی بڑا کام تو اپنی جگہ ہوگا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں شرمندگی ہے اپنے اس ریزولوشن پہ، تو میں نے کہا آپ کو ریزولوشن میں شرمندگی ہے تو آپ وڈرا کریں. اور کیا، لیکن یہ میں بتاؤں کہ اگر آپ دوبارہ ایسا کام کریں گے تو میں دوبارہ بھی ایسے کام، کیونکہ میں وکیلوں کے پروفیشن کو بہت باعزت پروفیشن سمجھتا ہوں. چلیں کبھی یہ بتائیے کہ یہ سانپ سیڑھی کا کھیل، اور اس میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا جب کو فیل ہوا کہ شاید میں اتنا ریجڈ نہ ہوتا، کوئی تھوڑا سا؟ میں ریجڈ کبھی بھی نہیں رہا. اچھا، مطلب اصولوں پہ چلنا میں نے لیکن اتنا تو ریجڈ آپ تھے کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، میں اسی ریجڈی کی بات کر رہا ہوں. میں اب میں کیا کروں، مطلب مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا، میں نے اپنے ماں باپ سے وہ تربیت لی، میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا، میرے والد صاحب بھی اصولوں کے خاطر کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ ہر نقصان اٹھانے کے لیے تیار تھے، لیکن اصول پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد سے نہیں کرتے تھے. جی اولاد کو کہتے تھے اگر میں سمجھوں گا کسی دن کہ تم میرے کہنے پہ نہیں ہو تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں. لیکن الحمدللہ یہ سارے چیزوں کے باوجود آپ کو اپنی پروفیشنل لائف پہ فخر ہے. بہت فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو مجھ سے قصور ہوئے ہوں، جو مجھ سے کمزوریاں رہ گئی ہوں، مجھے معاف کرے، کیونکہ ایک جج کا، ایک قاضی کا بڑا سخت دنیا میں بھی امتحان ہے اور آخرت میں بھی امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کرے، اور میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جن کے اگر فیصلے مجھ سے غلط ہو گئے ہوں انجانے پن میں اور ناواقفیت کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آگے انصاف دلائے اور میرے غلط فیصلوں کو صحیح کر دے. ہاں، یہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب بھی میں فیصلے کیے تو میں دعا کی اگر مجھ سے بھی غلطی ہوئی ہے تو یہ اپریل میں ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ایسا کرے اور میری عاقبت درست ہو جائے. ایک یہی انسان جو بھیجا گیا ہے دنیا میں، وہ اسی لیے بھیجا گیا کہ تمہارے دنیا کے اعمال جو ہے تمہارے آخرت اسی لحاظ سے بنے گی. اعمال یہاں خراب ہے تو جہنم ہے، اور اعمال یہاں آپ کے اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیتا ہے اور جنت الفردوس میں آپ کو اعلیٰ مقام دیتا ہے. تو یہ ایک امتحان کی جگہ ہے. ابھی خیر سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، لیکن آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں سانپ سیڑھی کھیل، کہ جس میں آپ نے ہر ایک کو اپنا بڑی محنت سے دشمن بنایا، کسی کو دوست نہ بنا سکے. لوگ تو زرداری صاحب سے پتہ نہیں کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو آپ دشمن بنایا، اب لمی ڈوگر کو آپ دشمن بنایا، افتخار چودھری کو آپ دشمن بنایا، اب ہر ایک کو میرا قصور تو کم ہے، اب میری تعلیم، میری تربیت، آپ اس کا قصور کہہ لیں. آپ نے بہت سارے چہرے بے نقاب بھی کر دیے، جو کہ سچی بات ہے. اس حد تک میں نہیں جس میں پہنچ سکا تھا جو آپ نے چیزیں بھی بتائی ہیں، کھلوائی ہیں، کہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ ان کی ذات کا مسئلہ آتا ہے تو ان کے اصول بہت پیچھے رہتے ہیں، چاہے وہ افتخار چودھری صاحب ہو. ہمیں اس ملک کی بدنصیبی یہ ہے کہ اس ملک میں صحیح کو کوئی صحیح کہنے نہیں دیتا. صحیح بات ہے. اور آپ صحیح کہیں گے تو آپ کی دشمنی ہو جائے گی. آپ، میرے والد ایک مثال دیتے تھے کہ جھوٹ میں جھوٹ ملے حاجو حاجو ہوئے، اور جھوٹ میں سچ ملے ترت لڑائی ہوئے. صحیح. جھوٹ میں سچ ملتا ہے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. آپ میں جھوٹ بول رہا ہوں، آپ میرے ہاں میں ہاں ملائے تو میرے آپ کے تعلقات بہت اچھے ہیں. بہت عمدہ، بہت عمدہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی تربیت کرائی ماں باپ کے ذریعے کہ ہم نے کبھی جھوٹ میں جھوٹ نہیں ملایا اور جھوٹ کے آگے سچ کی بات کی. اس وجہ سے ترنت لڑائی ہوتی رہی. بہرحال مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ ساری باتیں شیئر کی، اور ظاہر ہے مختصر وقت میں ساری باتیں شیئر ہو بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن جتنا کچھ آپ نے بتایا وہ تو یقیناً چشم کشا تھا. اور اگر آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ آپ انکاری تھے تو مجھے بھی اس بات فخر ہے کہ مجھے آپ سے بات کرنے کا اتفاق ہے کہ جو انکاری تھا جس نے اپنے اصولوں کو سمجھتا بھی نہیں کیا. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سیریز ختم ہوتی ہے، اور میں آپ سے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے دل کی بات کروں اور سچائی سے کروں، اور آپ نے اس سچائی کو برداشت بھی کیا، اور آپ امید ہے ایڈٹ نہیں کریں گے اس سچائی کو. نہیں، اور یہ نئی نسل کے لیے، وکیلوں کے لیے اور ججز کے لیے پیغام ہے کہ یہ پوزیشن، یہ پروٹوکول، یہ سب یہیں پہ رہ جاتا ہے. اصل چیز اندر کا اطمینان ہے، وہ ہمیں چاہیے. تو یاد چاہتا ہوں، بہت خوشی ہوئی.